ایک دفعہ یہ مشہور ذاکر ہے نا، مشہور ذاکر تھے مرحوم علامہ تونسوی صاحب غضنفر، انہوں نے مجھے خط لکھا ایک دفعہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس زمانے میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا آپ پلیز اردو میں پروگرام کرنا شروع کر دیں. انہوں نے ان کے اپنے جملے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جہالت کے طوفان ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے منافقوں کی علامت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو تمہارے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ آیت بعین ہی 100% اگر فٹ آتی ہے تو اس دور کے حسن اللہ یاری پہ فٹ آتی ہے کہ ادھر سے تو یہ کہتا ہے کہ میں نصیریت پہ لعنت کرتا ہوں اور نصیری عقیدہ رکھنے والوں کو میں دائرہ اسلام میں تسلیم نہیں کرتا، بلکہ غلات جو ہیں یہ کافر ہیں، یعنی جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی خدائی کا یا کسی کو بھی خدا کہنے کا، رازق کہنے کا، خالق کہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے سب سے بڑے نصیری غضنفر تونسوی، جس کے عقائد و نظریات کھلا نصیریت کے تھے اور وہ آخری دم تک نصیریت کی تبلیغ کرتا رہا اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو معبود کہتا رہا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو رازق خالق کہتا رہا، جس کا شاگرد جعفر جتوئی ہے، اور جعفر جتوئی کھلا کہتا ہے کہ علی رازق، علی خالق، علی فلاں، علی فلاں. وہ جو غضنفر تونسوی ہے اس کی تعریفوں پہ اس نے پل باندھے کہ اس نے مجھے ایک خط لکھا اور خط میں لکھتا ہے یا شیخ فلاں 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 فلاں، تم اس طرح کرو، تم اردو میں جو ہے وہ اپنا پروگرام کیا کرو کہ یہاں جہالت کے اور وہابیت کے اندھیرے ہیں فلاں فلاں. اس غضنفر تونسوی کے کہنے پر جو غالی تھا، جو نصیری تھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو خالق کہتا تھا، مالک کہتا تھا، معبود کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کے معانی کا وہ منکر تھا اور چرب زبان تھا اس پورے پاکستان کے اندر جو مشہور ہے، اس کے کہنے پہ حسن اللہ یاری نے جو ہے وہ اردو میں پروگرام کو شروع کیا اور یہ خود اس کی تعریف کرتا ہے کہ میں نے اردو کا جو پروگرام ہے اس کے کہنے پر شروع کیا. اس نے تعریفیں بھی کی اور کہا یہ وہ بڑا سلطان العلماء بھی تھا. لیکن وہ غضنفر تونسوی کون ہے؟ آپ کے سامنے اس کے میں چند عقائد بطور نمونہ، ورنہ اس کا تو جو لیکچر بھی اٹھا لیا جائے ہر لیکچر میں اس نے نصیریت اور غلائیت کی تعلیم اور تبلیغ کی ہے. ایک جگہ پہ وہ لیکچر دیتے ہوئے کہتا ہے فرشتوں نے حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کیا، یہ کہنا غلط ہے. مولوی یہی کہتا ہے آپ لوگوں سے ہزاروں بار کہ آدم کا سجدہ تعظیمی تھا، یہی کہتے ہیں نا. غضنفر کہہ رہا ہے غلط، اور آگے جا کے کہتا ہے کہ آدم کی عبادت ہو رہی تھی. عبادت جس چیز کا اللہ حکم دے وہ عبادت ہے، تو جب اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو تو آدم کی عبادت ہو رہی تھی. جبکہ یہ تعلیم سراسر اہل بیت کے خلاف ہے. یہ میرے پاس حیات القلوب ہے، حیات القلوب جلد 1، وہی باب حضرت آدم علیہ السلام والا، حیات القلوب جلد اول صفحہ 78 کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ بسند معتبر موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ الکاظم وہ بیان کرتے سے منقول ہے کہ ایک یہودی حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اب یہ بات کن کی ہے؟ مولائے کائنات شرع غزنہ کرم اللہ وجہہ الکریم. اور ایک طرف غضنفر تونسوی ہے جو کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کیا گیا تھا یہ بات غلط ہے. اب اس نے کس کو غلط کہا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو، کیونکہ حضرت علی کہہ رہے ہیں ایک یہودی حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور دوسرے پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا سائل ہوا. یعنی اس نے پہلے نبیوں کے بھی معجزے بیان کیے، پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے نبی کے معجزے کا ذکر کریں کہ آپ کے نبی تاجدار کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزات ہیں. اور کہا کہ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سجدہ کے لیے حکم دیا تھا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا حکم دیا تھا؟ یہ یہودی نے سوال کیا. تو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا شاہ مردہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، لیکن ان کے سجدے عبادت کے سجدے نہ تھے کہ خدا کے علاوہ آدم کی پرستش ملائکہ نے کی، بلکہ آدم کی فضیلت کا ایک اقرار تھا. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ فضیلت تھا. لیکن غضنفر تونسوی کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت نہیں تھا، یہ کہنا غلط ہے. تو کس کو غلط کہا؟ مولا علی کو. کس کو غلط کہا؟ امام جعفر الصادق کو. کس کو غلط کہا؟ ملا باقر مجلسی کو. اور اس مولا علی کو غلط کہنے والا جو بندہ ہے غضنفر تونسوی، اس کی تعریفوں کے پل کون باندھ رہا ہے؟ حسن اللہ یاری.
इसी सवा के अंदर ही लिखा है कि मसनद मोतबर हजरत इमाम रजा, अब ये 8वें इमाम है इमाम अली रजा, से उनके आबाए ताहिरीन के असनाद से, यानी उनकी ये सनद मुत्तसिल है कि वो अपने बाबा इमाम मूसा काजिम से बयान करते हैं, वो इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक से अला हादल क़यास मौला अली तक, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये हदीस है, अब ये देखिए, ये कहता है कि जो ये कहे कि सजदा ताज़ीमी किया था ये कहना गलत है। अब 8 के 8 इमामों को इसने गलत कहा और ताजदार कायनात की बात को भी गलत कहा। ये कोई बात हमारी सुन्नी कुतुब से नहीं है बल्कि शिया कुतुब से है। और मुल्ला बाकर मजलिसी लिखने से पहले कहते हैं बस सनद मोतबर, यानी इसकी सनद मोतबर है, कोई मनगढ़ंत नहीं। कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने अपने पैगम्बरान मुरसल को मलाइका पर फजीलत दी है और मुझको तमाम पैगम्बरों और मुरसलों पर फजीलत दी है, और मेरे बाद ए अली तुमको और तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमामों को फजीलत दी है। फिर फरमाया कि हक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया और हम लोगों को उनकी पुश्त में अमानतन सुपुर्द किया। फिर मलाइका को हुक्म दिया कि हमारी ताजीम व बुजुर्गी के सबब से उनको सजदा करें। फिर मलाइका को हुक्म दिया कि हमारी ताजीम व बुजुर्गी के सबब उनको सजदा करें। तो ये सजदा कौन सा था? ताजीमी हुआ कि इबादत का हुआ? लेकिन उनका सजदा करना खुदा के लिए अपनी अबूदियत और बंदगी का इजहार था और आदम को बुजुर्ग समझने की हैसियत से था, और वो सजदा इताअत था, इसलिए कि हम उनके सुल्म में थे, बस क्यों कर हम मलाइका से बेहतर ना होंगे, हालांकि तमाम मलाइका ने आदम को सजदा किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान से भी जो मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया, यह साबित हुआ कि वो सजदा इताअत था, सजदा ताजीमी था, सजदा इबादत नहीं था। अल्लाह की वो इबादत हो रही थी, हजरत आदम की नहीं। लेकिन गज़नफर तौसवी कहता है कि जो ये कहे कि आदम को सजदा ताजीमी किया गया था तो ये बात गलत है। तो इसने किसको गलत कहा? 8 इमामों को, मौला कायनात शरीय यज़दा को, ताजदार कायनात को, और इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, तमाम आइमा को। फिर ये कहता है हजरत अली की तरफ मंसूब करते हुए कि हजरत अली ने खुतबा दिया और कहा अनल आबिदु व अनल माबूद। यही मतलब है मेरे मौला के उस खुतबे के जुमले का, अनल आबिद अनल माबूद। जियो जब तक दिल चाहे जियो। अली फरमाते हैं मैं आबिद भी हूँ, मैं माबूद भी हूँ, कि मैं ही आबिद हूं, मैं ही माबूद हूं। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये निसारी हुआ कि नहीं? माबूद कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा एक ही माबूद है और वह रहमानुर रहीम है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, सिवाय उसके कोई माबूद नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, वह हय्युल क़य्यूम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सारी तौहीद वाली आयत किधर गई? फिर एक जगह ये कहता है कि जिन्होंने आदम को एक सजदा किया, यानी मलाइका ने, अल्लाह जाने वो दिन में अली को कितने सजदे करते हैं। जिन्होंने आदम का सजदा किया था एक, अल्लाह जाने दिन में वो अली को कितने सजदे करते हैं। जबकि इसी मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब हयातुल कुलूब के अंदर है, इसी सफ़े 178 के नीचे लिखा, हाशिया लिखते हुए मुअल्लिफ का सैयद बशारत हुसैन कामिल मिर्जापुरी लिखता है, मुअल्लिफ फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों का इजमा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मलाइका अलैहिमुस्सलाम का सजदा इबादत और परस्तश की हैसियत से न था, क्योंकि सजदा गैर खुदा के लिए शिरक व कुफर है। सजदा गैर खुदा के लिए शिरक व कुफर है। दर हकीकत इस सजदा के बारे में 3 अकवाल है। अव्वल यह कि सजदा खुदा के लिए था और आदम किबला थे। जिस तरह खाने काबा को हम किबला खाने काबा है और हम इसके लिए सजदा नहीं करते, सजदा अल्लाह के लिए होता है लेकिन इसकी तरफ होता है। इसी तरह हजरत आदम की तरफ सजदा था लेकिन सजदा दरअसल खुदा को था। दर हकीकत इस सजदा के बारे में 3 अकवाल हैं। अव्वल ये कि सजदा खुदा के लिए था और आदम किबला थे, जिस तरह लोग काबा की तरफ रुख करके खुदा को सजदा करते हैं, जैसा कि हदीस अव्वल इस पर दलालत करती है। नंबर 2, दूसरा ये कि सजदा से मुराद खुजू व इताअत थी, ना कि सजदा मुतारफ। अगरचे लुगत के लिहाज से यह माना सही है, लेकिन बहुत सी हदीसों के जारी माना बल्कि बाद सरी हदीसें इसके खिलाफ शहादत देती हैं। नंबर 3 ये कि
تعظیم و تکریم میں آدم کے لیے حقیقی سجدہ تھا اور دراصل عبادت خدا میں شامل تھا، چونکہ اس کے حکم سے واقع ہوا تھا۔ یہ اکثر حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ غرض ثابت ہوا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ عبادت کے قصد سے کفر ہے اور بغیر حکم خدا تعظیم کے قصد سے فسق ہے۔ یعنی اگر خدا نے حکم دیا اور کوئی تعظیماً سجدہ کر رہا ہو تو یہ سجدہ کیا ہوگا؟ فسق ہوگا۔ بلکہ سابقہ امتوں میں سجدہ تعظیم جائز ہوتے ہیں، احتمال ہے، اور اس امت میں تو حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس امت میں تو حرام ہے اور حضرت علی و مرتضی شیر خدا کس امت میں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں۔ تو فرشتے کیوں کر حضرت علی کو سجدہ کرتے ہوں گے؟ کیونکہ اس امت میں تو سجدہ حرام ہے۔ یہ ہے غضنفر توسوی کی نصیریت، یہ ہے غضنفر توسوی کے عقائد۔ لیکن اس کو سلام میں عقیدت کون پیش کر رہا ہے؟ حسن اللہ یاری، اور اس کا خط لہرا کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے، یہ دیکھو اس نے مجھے کہا کہ تم اردو میں ٹرانسلیشن شروع کرو، اردو میں ٹرانسمیشن شروع کرو، اور تم بتاؤ لوگوں کو اور مذہب اہل بیت کیا ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہے۔ گویا حسن اللہ یاری کا اردو میں تبلیغ کرنا، تشہیر کرنا، مذہب اہل بیت کو اپنے ذوق کے مطابق پوری دنیا کے اندر پھیلانا، یہ ایک نصیری اور غالی شیعہ کے کہنے پر ہوا، اور وہ نصیری اور غالی کو یہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کافر ہے۔ نصیریت ساری کافر ہے، غالیت ساری کافر ہے، اور ادھر حسن اللہ یاری جو ہے اسی نصیری کے کہنے پر جو ہے وہ اس کو شروع کر رہا ہے۔